نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في الدنيا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کے اعتبار سے نیا سال شروع ہو چکا ہے. سن ہجری 1445 کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، جس کی آج 2 تاریخ ہیں، اور آگے چل کر کے یوم عاشورہ کا دن 10ویں محرم کا دن آنے والا ہے. آئندہ سنیچر کا جو دن ہوگا وہ عاشورہ کا دن ہوگا. آج 2 محرم الحرام ہے. ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا اور ہماری زندگی کی عمر 1 سال کم ہو گئی. نیا سال شروع ہو گیا ہے. اللہ سے ہم خیر و عافیت کی، امن و سلامتی کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں اس کو بہتر بنائے، امن و سلامتی والا بنائے، ہر طرح کے شر و فتن، آفت اور بلا اور مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے. عام طور پر اکثروں کو اسلامی سال کے مہینوں کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو بھی انگریزی مہینے کے 12 مہینے ہیں تو ان کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے جو 12 مہینے ہیں اس کے نام کیا ہیں وہ بھی علم نہیں ہوتا ہے. اسلامی تقویم اور اسلامی تاریخ، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اسلامی تقویم کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. عام طور پر ہر دنیاوی حساب میں انگریزی مہینے کو یاد کیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کام تو کہ جنوری میں کرنے کا ہے، فلاں کام یہ اپریل کے اندر کرنے کا ہے. بہت کم لوگ یوں بولتے ہیں کہ فلاں کام میرا ربیع الاول میں ہے، فلاں کام میرا شعبان میں ہے، فلاں کام میرا محرم کے اندر ہے، اور فلاں تاریخ کے اندر میں نے یہ کام طے کیا ہے، نکی کیا ہے. بہت کم اس کا رواج رہا ہے، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے
کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھا جائے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کام کی ترتیب دی جائے۔ اور یہ ہجری کیلنڈر ہے، ہجرت کے واقعے سے یہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی محرم الحرام سے، کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی ہجرت فرمائی، وہاں سے لے کر کے آج تک 1445 سال ہو چکے۔ پہلے ہجری کیلنڈر نہیں تھا، اور ہجری کیلنڈر میں محرم الحرام سے اسلامی سال شروع نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس بنیاد کے اوپر ہجری کیلنڈر کو قائم کیا جائے اور کس بنیاد کے اوپر اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے اور اسلامی مہینوں کو شمار کیا جائے۔ تو صحابہ نے الگ الگ رائے دی، مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ رجب کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہو، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے سے، کسی نے رمضان کی رائے دی، تو کسی نے محرم الحرام کی رائے دی۔ آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مشورے کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی ہمارا کیلنڈر اور اسلامی مہینے کی شروعات یہ ہجرت کے واسطے سے ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگرچہ ربیع الاول کے اندر ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے، لیکن آپ نے جو نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا ہجرت کرنے کا، مکہ سے مدینہ جانے کا، وہ محرم الحرام کے اندر آپ نے ارادہ کیا تھا۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کی استعفنا اور اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوگی۔ اس طریقے سے یہ تاریخ ہیں۔ محرم الحرام کے آج 2 تاریخ ہیں، اور محرم الحرام کے فضائل ہیں، اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہیں، حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد میں اگر سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ کہ رمضان کے بعد دیکھا جائے تو فضیلت کے اعتبار سے محرم الحرام کے مہینے، اور پھر اس میں صرف 10 دن کے روزے مراد نہیں کہ عاشورہ کے دن تک روزے رکھے، بلکہ پورا مہینہ محرم الحرام کا یہ فضیلت والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ محرم الحرام کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کے برابر ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کا ایک روزہ، مہینے میں ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 دن کے برابر ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء ان یکفر السنۃ التی قبل، کہ عاشوراء کا دن کہ اس کا روزہ رکھنا، اس کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عاشوراء کے دن کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر کوئی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے 9ویں ذی الحجہ کا، تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آگے کے اور پیچھے کے۔ اور عاشوراء کا دن ہے، اس کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے پورے محرم کے اندر کسی بھی دین کا روزہ رکھا تو اس کی فضیلت ہے۔ اور رمضان کے بعد کے اندر یہ محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں، اور عاشوراء کے روزے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے دن کا روزہ یہ فرض تھا۔ پھر اس کے بعد کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ یہ نفل ہو گیا کہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا،
اور اگر نہیں رکھ سکے تو کوئی گناہ نہیں اور کوئی جرم نہیں۔ خیر، تو اس طریقے سے احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ کا دن جو آئے گا آئندہ سنیچر کو، اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، دسترخوان کو وسیع کرنا اور کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کرنا، عام دنوں کے مقابلے کے اندر اچھا کھلانا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پورے سال کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علی سائر سنتہ، کہ اللہ رب العزت اس دن کے اندر روزی میں، رزق کے اندر اچھا کھلانے کی وجہ سے پورے سال کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور عبادت اس کے لیے کوئی متعین عبادت نہیں ہے کہ صرف نوافل نماز پڑھے، نفل روزہ ہیں، نوافل نماز ہیں، اور توبہ اور استغفار ہیں، صدقہ خیرات ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور اسی طریقے سے ہم سے جتنا ہو سکے اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے۔ جتنے بھی خیر کے کام اور جتنے بھی نیکی کے کام اس مہینے کے اندر کیا جائے گا، اس کی وجہ سے اجر و ثواب کے ہم بہت زیادہ مستحق بنیں گے۔ اور اگر کوئی گناہ کیا تو پھر اس کی وجہ سے اس مبارک مہینے میں اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسے تو ایسی ایمان والے کی سچی پکی توبہ ہو اور اللہ سے استغفار ہو کہ زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، لیکن کچھ راتیں، کچھ دن اور کچھ مہینے اور کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کی ہوتی ہیں اور اللہ کو منوانے کی ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی ہوتی ہیں۔ اگر ان گھڑیوں کو بھی، ان مہینوں کو بھی اور ان دنوں کو بھی ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے تو پھر اور دنوں کے اندر بھی ہم سے نافرمانیاں ہوگی، ہم سے غلط کام ہوں گے، ہم سے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوں گے، اور پھر ان اعمال کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بزرگوں، اس وقت جو یہ ہمارے سامنے حالات ہیں، بارش کا زیادہ ہونا یہ بھی نقصان دہ ہے، اور بارش کا بہت زیادہ کم ہونا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ سے رحمت والی بارش کو مانگنا چاہیے کہ جو نافع ہو، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ نفع دینے والی بارش ہمیں عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما۔ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ اتنی ساری بارش ہو گئی، لیکن اس کے سامنے اگر دیکھا جائے بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سو کا نقصان بھی ہوا ہے، اگر دو چار کا نفع ہو گیا اور بہت سو کا نقصان ہو گیا تو یہ رحمت والی بارش نہیں ہوگی، بلکہ یہ زحمت والی بارش ہوگی، نقصان والی بارش ہوگی۔ بہت سارے لوگ، ہم ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں اس لیے ہمیں علم نہیں ہے، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو ادھر ادھر دور دراز علاقوں کے اندر رہتے ہیں، کہ جن کے گھروں کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بارش کے اندر ختم ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس میں پانی چلا گیا، گھروں کے بستر بھیگ گئے اور گھروں کے اندر گیس کا چولہا نہیں جلا سکے، اور گھروں کے اندر پانی کی وجہ سے راستے بند ہو گئے کہ نہ وہ باہر آ سکتے ہیں اور نہ کوئی اپنی ضرورت کو لے سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر یہ بارش بجائے نفع کے نقصان دینے والی بن گئی، تو ایسی بارش کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، کہ اللہ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ بہت سارے علاقوں کے اندر جب سیلاب کی شکل اختیار ہو جاتی ہے تو پھر کئی دنوں تک بجلیاں نہیں آتی ہیں، اور جب سیلاب کی شکل اختیار ہو جاتی ہے
تو اس کی وجہ سے کئی دنوں تک ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ان کا دھندا بند ہو جاتا ہے، اور نہ روز کے کمانے والے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، نہ اپنے بچے کو وقت کے اوپر کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بسر زندگی کو کرنا پڑتا ہے، اوقات کو گزارنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر نقصان دینے والی بارش ہو رہی ہے تو ایسے وقت کے اندر اللہ سے عافیت کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی تو اس وقت بھی ہمیں اعمال بتلائے گئے کہ بارش کو لانے کے کیا اسباب ہیں، بارش کس طریقے سے آسمان سے زمین کے اوپر اترتی ہے۔ اگر دکاڑ آ گیا تو بارش کو لانے کے لیے بھی طریقہ ہے، اور اگر لیلا دکاڑ آ گیا، بہت زیادہ بارش ہو گئی نقصان دینے والی، تو اس بارش سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے کیا اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے زمانے کے اندر بتا دیا اور امت کو سبق دیا کہ دیکھو یہ اعمال کرو، کہ اگر بارش نہیں آ رہی ہے تو صلاۃ استسقاء پڑھو، بارش کی نماز پڑھو، اور بارش کی نماز پڑھ کر کے دعا کرو۔ اور اگر بارش زیادہ ہو گئی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جمعہ کے اندر ایک اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے، رحمت والی برکت والی بارش ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر آگے چل کر کے وہ بارش نقصان دینے والی بن گئی، اور بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر بارش ہو گئی کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو، جانوروں کو نقصان پہنچنے لگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آ کر کے کہا گیا دوسرے جمعہ کے اندر یا رسول اللہ ایسی بارش ہو گئی ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ بارش ختم ہو جائے، کم ہو جائے، رحمت والی عافیت والی بن جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس بارش کو تو اور جگہ کے اوپر برسا دے، اطرافوں کے اندر برسا دے، دیہاتوں کے اندر جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر برسا دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ بارش کم ہو گئی اور وہ بارش دوسری جگہ کے اوپر منتقل ہو گئی۔ تو یہ اعمال ہمیں بتلائے گئے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس مہینے کے اندر ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ بڑا متبرک بابرکت مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ جو کل گزری ہے، اس مہینے کی پہلی تاریخ میں سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، انہوں نے شہادت کو نوش فرمایا ہے اور اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں کو اور آپ کی صفات کو اور آپ کے اوصاف کو ہم پڑھے، آپ کی شہادت کو ہم پڑھے کہ آپ کن کن خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ نے امت کا کتنا خیال کیا، امت کی کتنی ہمدردی کی، اور امت کا کتنا ساتھ دیا، اور امت کو کیا کچھ نہیں دیا۔ حکومت سنبھالنے کے باوجود ایک معمولی قسم کے غریب قسم کے گھر کا بھی آپ دھیان رکھ رہے ہیں اور اس کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے ہیں۔ اگر رات کے وقت کے اندر بھی کسی غریب کی جھوپڑی سے اگر رونے کی آواز آتی ہے کسی بچے کی، تو وہاں پر جا کر کے پوچھتے ہیں کہ اس گھر میں سے بچے کی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ جب وہاں پر جا کر کے حضرت عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو ان کے ماں باپ نے کہا یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ان کا ابھی دودھ چھڑایا گیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوراً صدمے میں آ گئے اور بہت زیادہ رنج اور غم کیا، افسوس کیا کہ عمر تیری حکومت کے اندر ایک بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا وقت سے پہلے، اور ان کو اس کے بدلے کے اندر جو بیت المال سے فدیہ ملنا چاہیے، معاوضہ ملنا چاہیے، وہ اس کو نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ بچہ جب پیدا ہو وہاں سے ہی ان کے گھر کے اندر اس بچے کا معاوضہ اور ان کا جو گھر کا خرچہ ہے اس بچے کا بھیج دیا جائے۔ پہلے آپ نے دودھ چھڑانے کے بعد کے اندر اس کو مقرر کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے کے باوجود
آپ معمولی گھر کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں اور رات کو پہرا کر رہے ہیں کہ کوئی کسی گھر کے اندر پریشان تو نہیں ہے۔ آج بزرگ اور دوستو ایسے حالات کے اندر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو امت کی خدمت کی ہے، اس وقت جو لوگ حالات کے اندر ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، چاہے بارش کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، سیلاب اور پانی کی وجہ سے ہو، ان کے گھر کے اوپر جا کر کے ان کی مدد کرے۔ اگر وہ غریب ہیں تو ان کی مالی تعاون کے ذریعے سے مدد کرے، اناج وغیرہ کے ذریعے سے مدد کرے، اور اسی طریقے سے اگر اس کو اور کوئی ضرورت ہے، مکان کا نقصان ہو گیا ہے تو اس اعتبار سے اس کی مدد کرے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں، اور یہ امت کو نبی کی تعلیم ہے کہ حالات اور پریشانی کے اندر ہمیں دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے دل میں ایک غم پیدا کرنا چاہیے، ایک درد پیدا کرنا چاہیے کہ امت آج یہ پریشان ہے، اے اللہ تو نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، اے اللہ تو نے ہمیں خوشحال رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں استطاعت اور طاقت دی ہے، تو ہم جانی مالی ہم سے جتنا ہو سکے جو جس حالات کے اندر ہیں ہم ان کو اپنے حالات سے نکالنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بارش کو رحمت والی، عافیت والی، برکت والی بنائے، نقصان والی، پریشان اور تکلیف میں ڈالنے والی اللہ تعالیٰ بارش سے حفاظت فرمائے، اور محرم الحرام کی کما حق ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے، اور جو حضرات پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔